نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. اللہ رب العالمین کی ساری مخلوق میں سب سے بلند، سب سے بالا، سب سے بڑی شان والے، سب سے بڑے مقام والے، سب سے زیادہ قدر و منزلت والے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان ایسی حیثیت والا نہ کوئی ان کے زمانے میں تھا، نہ اس سے پہلے ہوگا اور نہ قیامت تک آئے گا۔ ان ایسی حیثیت والا نہ کوئی ان کے زمانے میں تھا، نہ اس سے پہلے تھا اور نہ قیامت تک آئے گا۔ ان ایسی شان والا نہ کوئی انسانوں میں ہے، نہ کوئی فرشتوں میں ہے اور نہ ہی کوئی ملائکہ مقربین میں۔ ان کی شان و عظمت، اس کے کیا کہنے کہ اللہ رب العالمین نے، عرش عظیم کے رب نے ان کے ذکر کو خود بلند فرمایا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ آج کے اس موقع پر اللہ رب العالمین کی توفیق سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کے حوالے سے کچھ ٹوٹی پھوٹی باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں عرض کرنے کی حقیر کوشش کرنا۔ اس بارے میں گفتگو کا آغاز کرنے سے اس بات کا اقرار اور اعلان ضروری ہے کہ میں ناکارہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، آپ کی مدح و ثنا، آپ کے شان و مقام کے بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ میں نہیں، اللہ کی مخلوق میں سے کوئی بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتا۔
جس کی شان عرش والے رب اس قدر بلند فرمائے کہ ان کے متعلق فرما دیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تو پھر مخلوق میں سے ان کی بلندی شان کا احاطہ کون کر سکتا؟ تو سوال یہ ہے کہ جب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتا تو پھر اس موضوع کے حوالے سے گفتگو کیوں کی جائے؟ اس سوال کا جواب دینے کے لیے حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ایک شعر سے تعاون لیتا ہوں. انہوں نے فرمایا ما ان مدحت محمدا بمقالتی صلی اللہ علیہ وسلم ولكن مدحت مقالتی بمحمدی صلی اللہ علیہ وسلم. میں اپنے اشعار سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہیں کر رہا، میں تو اپنے اشعار کی تعریف کر رہا ہوں کہ ان کا ذکر پاک میرے اشعار کے اندر آ جائے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ کے مقام، آپ کے مدح و ثنا، اس کے بیان کرنے کی غرض و غایت یہ ہے کہ شاید گناہگار زبان پر آپ کا ذکر پاک آ جائے اور اللہ کریم اس ذکر پاک کی برکت سے گناہگار زبان پر جہنم کی آگ حرام قرار دے. گناہگار کانوں میں ان کا ذکر پاک داخل ہو جائے تو شاید مولا کریم ان کانوں پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے. اسی آرزو اور اللہ سے اسی التجا کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کے حوالے سے کچھ ٹوٹی پھوٹی گزارشات شمار کر کے عرض کرنے کی اللہ کی توفیق سے کوشش کرتا ہوں. اس بارے میں کتنی باتیں ہیں ان کی تعداد عرش والے رب ہی جانتے ہیں. جو باتیں عرض کرنا ہے ان میں سے پہلی بات، اللہ کریم نے قرآن کریم میں کسی چیز کی زندگی، کسی انسان، کسی جن، کسی فرشتے، اللہ کریم نے قرآن کریم میں کسی چیز کی زندگی کی قسم نہیں کھائی سوائے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے. کلام پاک میں الفاتحہ سے الناس تک اللہ کریم نے صرف جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم کھائی. حضرات ائمہ ابو نعیم ابن مردوے اور امام بہقی روایت کرتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ما خلق اللہ وما ذرأ وما برأ اکرم علیہ من محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ما سمعت اللہ عز وجل اقسم بحیات احد غیرہ. ابن عباس ترجمان القرآن کا لقب پانے والے رضی اللہ عنہ
فرماتے ہیں اللہ نے پوری مخلوق میں کوئی ایسی چیز پیدا نہیں کی جو اللہ کے ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ شان والی ہو. اللہ کے ہاں سب سے زیادہ مکرم، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والے پوری مخلوق میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے بعد ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میں نے اللہ تعالیٰ کو سوائے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کی زندگی کی قسم کھاتے ہوئے الفاتحہ سے الناس تک پورے کلام پاک میں، اور ابن عباس فرما رہے ہیں قرآن کے ترجمان کا لقب پانے والا، پورے کلام پاک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا میں نے اللہ کو کسی اور کی زندگی کی قسم کھاتے ہوئے نہیں سنا. لوگوں، ان کی حیثیت، ان کی شان، ان کا مقام کتنا بلند ہوگا جن کی زندگی کی قسم عرش والے رب کھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شان و عظمت کے حوالے سے دوسری بات، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں اللہ کریم نے اس زمانے کو جس زمانے میں آپ کو اللہ نے مبعوث فرمایا، اس زمانے کو تمام زمانوں سے اعلیٰ بنایا. صحیح بخاری میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بُعِثْتُ مِنْ خَيْرِ قُرُونِ بنی آدم، آدم علیہ السلام کی اولاد کے زمانوں میں سے مجھے اس زمانے میں مبعوث کیا گیا جو تمام زمانوں سے بہترین ہے. اللہ کی مخلوق میں بہترین. اور جس زمانے میں اللہ نے مبعوث فرمایا وہ زمانہ بنو آدم کے تمام زمانوں سے بہترین. اور اسی زمانے کی عرش والے رب نے قسم کھائی والعصر، قسم ہے زمانے کی. اور بعض مفسرین نے لکھا اور انہی میں امام خازن ہے کہ اس کا ایک معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ رب العالمین اس زمانے کی قسم کھا رہے ہیں جس زمانے میں انہوں نے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کے حوالے سے تیسری بات، اللہ کریم نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس شہر میں پیدا فرمایا، جو شہر آپ کا مولد بنا، آپ کے پیدا ہونے کی جگہ کا شرف پایا، وہ شہر اللہ کو کائنات کے تمام شہروں سے سب سے زیادہ محبوب،
سب سے زیادہ عزیز اور اللہ کے ہاں سب سے زیادہ شان والا ہے۔ اور وہ شہر اس نے یہ مقام پایا کہ عرش والے رب نے اس شہر کی قسم بھی اپنے کلام پاک میں کھائی، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، قسم ہے شہر کی، اس شہر کی، مکہ مکرمہ کی، اور آپ اس شہر میں تشریف لانے والے۔ گفتگو کا نقطہ نمبر 4 صرف یہی نہیں کہ اللہ کریم نے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم کھائی، آپ کے زمانہ بعثت کی قسم کھائی، آپ کے جس شہر میں پیدا ہوئے اس شہر کی قسم کھائی، بلکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہیں کہ اللہ کریم انہیں ان کے متعلق باتیں بتلاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ان باتوں کے بتلانے سے پہلے کتنے ہی مقامات پر اپنے کلام پاک میں قسم کھاتے ہیں۔ آئیے میرے ساتھ کلام پاک کے کچھ مقامات سماعت فرمائیں۔ اللہ کریم نے فرمایا، وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى۔ قسم ہے چاشت کے وقت کی، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى، اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔ اللہ کریم نے 2 قسمیں کھائیں اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں اور وہ آپ سے خفا نہیں ہوئے۔ لوگوں، میں آپ غور کریں، کون قسم کھا رہے ہیں؟ کائنات کے خالق، کائنات کے مالک، کائنات کے مدبر، وہ محتاج ہے قسم کھانے کے؟ ان کی بات میں شک و شبہ کی گنجائش ہے؟ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹا یہ نیچے کر دو، یہ موبائل نیچے کر دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ہاں کتنے عزیز ہیں، کتنے بلند مقام والے ہیں، کتنی شان والے ہیں۔ اللہ کے ہاں ان کی حیثیت کیا ہے کہ عرش والے رب ان سے ان کے متعلق بات کرتے ہیں تو 2 قسمیں کھاتے ہیں۔ پھر سماعت فرمائیے، وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى، قسم ہے چاشت کے وقت کی اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں اور وہ آپ سے خفا نہیں۔ اور اس کے بعد وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور آخرت آپ کے لیے پہلی زندگی سے اعلیٰ ہے۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اور یقیناً
آپ کے رب آپ کو وہ عطا فرمائیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں. اگر سینے میں ایمان ہو، کھوپڑی میں عقل ہو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت، مقام و مرتبہ، قدر و منزلت، اس کے سمجھنے، جاننے، پہچاننے کے لیے یہ آیات ہی بہت کافی. مزید سماعت فرمائیے. اللہ کریم نے فرمایا والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. قسم ہے ستارے کی، اللہ اکبر، قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے. اس کے بعد کیا فرمایا؟ کس کے بارے میں بات کی؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. ما ضل صاحبکم، آپ کے صاحب، تمہارے صاحب، وہ بھولے نہیں، بٹکے نہیں. وما غوا، غلط راستے پہ نہیں چلے. وہ کیسے بھولے، کیسے بٹکے؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. وہ تو اپنی خواہش سے بولتے ہی نہیں، ہم وہی کریں تو پھر وہ بولا کرتے. ایک اور مقام پہ فرمایا نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظیم. نون اور قسم ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ مجھے سمجھانے اور آپ سب کو اور مجھے سمجھنے کی توفیق دے. نون، دل چاہے کہ بار بار ساری زندگی اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کو جاننے، پہچاننے کے لیے ان آیات کی تلاوت بندہ کرتا رہا. نون والقلم وما یسطرون. نون اور قسم ہے قلم کی، اور قسم ہے جو وہ لکھتے ہیں. ما انت بنعمت ربک بمجنون. آپ اپنے رب کی نعمت سے دیوانے نہیں. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ. اور یقیناً آپ کے لیے اجر ہے، ثواب ہے. کیسا؟ وہ ثواب جو دائمی ہے، ابدی ہے، سرمدی ہے، لازوال ہے، غیر فانی ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. اور یقیناً آپ اخلاق عظیم پر. ایک اور مقام پہ فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. یاسین، اور قسم ہے قرآن کریم کی، یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں اور صراط مستقیم پر. تو گفتگو کا چوتھا نقطہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں کہ اللہ کریم ان سے گفتگو کرتے ہوئے، ان کے بارے میں انہیں باتوں کی خبر دیتے ہوئے قسمیں کھا کھا کے ان سے بات کرتے ہیں. گفتگو کا پانچواں نقطہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے، اعلیٰ، عمدہ اور شاندار اسماء مبارکہ ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ کے بارے میں جو احادیث شریفہ ہیں ان میں سے ایک امام بخاری اور امام مسلم اسے روایت کرتے ہیں۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لی اسماء انا محمد، سب کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، وانا احمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانا الماحی صلی اللہ علیہ وسلم الذي يمحو الله به الكفر، وأنا الحاشر صلى الله عليه وسلم الذي يحشر الناس على قدم، وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً میرے نام ہیں، اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں اپنے 5 اسماء مبارکہ کی، اپنے 5 مبارک ناموں کی خبر دی۔ فرمایا میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میں احمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میں ماحی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور فرمایا ماحی وہ ہے کہ اللہ تعالی نے میرے ساتھ کفر کے اندھیروں کو دور کر دیا۔ اور چوتھا نام یہ بتلایا میں حاشر ہوں، اور حاشر کا معنی خود ہی بیان فرمایا، حاشر وہ ہیں کہ روز محشر سب سے پہلے اٹھایا جانے والا، باقی سارے لوگ آپ کے بعد اٹھائے جائیں۔ اور 5واں مبارک نام یہ بتلایا میں عاقب ہوں، اور عاقب جن کے بعد کوئی نبی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین۔ تو اس حدیث پاک میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 5 نام بتلائے۔ آئیے ان میں سے پہلے اور دوسرے نام کے بارے میں محدثین کی بیان کردہ کچھ بات سنتے ہیں۔ محمد اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مبارک ناموں میں سب سے زیادہ مشہور یہ 2 نام، اور ان دونوں ناموں کا ذکر کلام پاک میں ہے۔ محمد اور احمد، محمد باب تفعیل سے ہے، اور احمد افضل التفضیل ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے کیا مراد ہے؟ محدثین نے اس بارے میں جو بہت کچھ لکھا ہے اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ اللہ کریم نے اپنے انبیاء کی تعریف کی ہے، لیکن اللہ کریم نے جو تعریف جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، تعریف کے اس مقام پر کوئی اور نبی نہیں پہنچا۔ احمد سارے انبیاء اللہ کی تعریف کرتے ہیں، لیکن اللہ کی تعریف کے کرنے میں جس مقام پر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فائز کیا،
اس مقام پر آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی نبی نہ پہنچا. اور اسی بات کی مزید وضاحت اس حدیث پاک سے ہوتی ہے جسے امام ترمذی نے روایت کیا. ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر بیدی لواء الحمد یوم القیامہ ما من نبی یومئذ آدم فمن سواہ الا تحت لوائی. ارشاد فرمایا میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں. اللہ کریم نے اولاد آدم میں جو مقام مجھے عطا کیا وہ کسی اور کو عطا نہیں کیا. اور اس کے بعد فرمایا روز قیامت اللہ کی حمد اللہ کی تعریف اس کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا. آدم علیہ السلام اور ان کے سوا تمام انبیاء اللہ کی تعریف کے اس جھنڈے جو میں تھامے ہوئے ہوں گا سارے انبیاء اس جھنڈے کے نیچے ہوں. تو بات یہ عرض کر رہا ہوں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تعریف کرتے ہوئے اس مقام پر فائز ہیں جس مقام پر اللہ کی مخلوق میں سے کوئی نہیں پہنچا. اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حوالے سے محدثین نے جو بہت کچھ بیان کیا ہے دو معانی ان کے بارے میں میرے ساتھ توجہ فرمائیں. ان دو معانی میں پہلا معنی یہ ہے محمد وہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم الذی تکاملت فیہ الصفات المحمودہ. محمد وہ ہیں جن میں مخلوق کی صفات اس کی انتہا ہو. مخلوق میں جو جو خوبی ہونا ممکن ہے اس کی جو انتہا ہے وہ کس میں ہے؟ جود و سخا، جرأت و شجاعت، تقوی، خشوع و خضوع، گریہ داری، صبر، شکر. مخلوق کی جتنی صفات ہیں ان صفات کی جو انتہا ہے وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہر نبی بڑی شان والا، ہر نبی بڑے مقام والا. حضرات انبیاء اپنی صفات میں اپنے اپنے اوقات میں منفرد، نمایاں اور ممتاز ہوئے. لیکن حضرات انبیاء جن صفات میں مشہور ہوئے ان صفات میں بھی جس مقام پر عرش والے رب نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا اس مقام پر کوئی نبی نہ پہنچا. اللہ کے شکر میں داؤد اور سلیمان علیہ السلام انہوں نے بہت اونچا مقام پایا. لیکن شکر میں
جو مقام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا وہ مقام داؤد و سلیمان نے بھی نہ پایا. صبر میں ایوب علیہ السلام بہت بلندیوں پہ پہنچے، لیکن صبر کے جس مقام پر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فائز ہوئے وہ مقام حضرت ایوب نے بھی نہ پایا. زہد، پرہیزگاری، اس میں حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، الیاس اور عیسیٰ علیہ السلام اعلی مقام والے ہوئے، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے لیے زہد میں وہ مقام رکھتے ہیں یہ انبیاء سابقین بھی اس کو نہ پا سکے. اسماعیل علیہ السلام انہ کان صادق الوعد، وعدہ کی سچائی میں، وعدہ کے ایفا میں، وعدہ کے پورا کرنے میں ضرب المثل بنے، لیکن ایفا عہد میں، وعدہ کی پابندی میں اللہ کریم نے جو مقام ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا وہ حضرت اسماعیل کے مقام سے بھی اوپر تھا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں کہ مخلوق میں جو صفت موجود ہے اور ہو سکتی ہے، اور وہ صفت خوبی کی ہے، اس کی جو انتہا ہے وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں. لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ایک اور معنی محدثین فرماتے ہیں، نوٹ فرمانا، الذی حمد مرۃ بعد مرہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے کہتے ہیں، اس کا نام مبارک ہے، اس کا اسم گرامی ہے. اچھی طرح نوٹ فرمانا، الذی حمد مرۃ بعد مرہ، جن کی تعریف میں تسلسل ہے، ان کی تعریف، ان کی مدح و ثنا، اس میں انقطاع نہیں. آئیے میرے ساتھ غور فرمائیے. کرۂ ارضی پر، روئے زمین پر نمازوں کے اوقات ایک وقت میں ہیں یا جدا جدا؟ اب یہاں سعید آباد میں 11:20 ہوئے. سعودی عرب میں کیا وقت ہے؟ مصر میں کیا وقت ہے؟ لیبیا میں کیا وقت ہے؟ چلتے جائیے اور مشرق کی طرف جائیے. 24 گھنٹے مسلمان جہاں جہاں موجود ہیں اپنے اپنے اوقات کے مطابق آذانیں دے رہے ہیں کہ نہیں؟ آج سعید آباد میں اگر عشاء کی آذان 8:30 ہوئی اور اس کے بعد فجر، بیٹا نہ کرو تقسیم، چھوڑ دو، ادھر روک دو. سعید آباد میں اذان عشاء ہوئی، اس کے بعد لوگ فارغ ہوئے، اپنے کاروبار یا دیگر معاملات میں مگن ہو گئے. اذان ہوئی،
اللہ کے نام مبارک کے بعد نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلند ہوا. اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اہل اسلام نے نماز عشاء ادا کی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کہ اس کے بغیر نماز نہیں. جب یہاں نماز عشاء اور اس سے پہلے اذان عشاء ختم ہوئی، اس کے بعد 1 گھنٹہ بعد کسی اور جگہ اذان عشاء ہو رہی ہے کہ نہیں، نماز عشاء ہو رہی ہے کہ نہیں، پھر اگلے گھنٹے میں، پھر اگلے گھنٹے میں. غور فرمائیے 24 گھنٹے جہاں ذکر الہی ہے وہاں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا بھی جاری. تو نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ایک معنی یہ ہے کہ جن کی مدح و ثنا میں، جن کی تعریف میں، جن کی توصیف میں تسلسل ہے، دوام ہے، انقطاع ہے. اور پھر عالم ارضی سے، زمین سے آسمانوں کی طرف جائیے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. یقیناً اللہ تعالی اور ان کے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. امام بخاری امام ابو العالیہ سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ کا درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ہے کہ فرشتوں کی محفل میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعریف، ان کی مدح و ثنا صرف زمین والے ہی نہیں کرتے، عرش والے رب بھی کرتے ہیں. اور عرش والے رب کے فرشتے وہ بھی ان پر درود پڑھتے ہیں. اور نوٹ فرمائیے، شاید کہ میں بات سمجھا سکوں. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. مفسرین لکھتے ہیں اس عبارت کے 2 حصے ہیں. پہلا حصہ جملہ اسمیہ ہے اور دوسرا حصہ جملہ فعلیہ ہے. کیا مقصد؟ پہلے حصے کا آغاز اسم سے، دوسرے حصے کا آغاز فعل سے. تو ہمیں اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ بعض مفسرین نے لکھا کہ جملہ اسمیہ ثبات پر دلالت کرتا ہے اور جملہ فعلیہ تجدد پر دلالت کرتا ہے. سادہ لفظوں میں اس عبارت کا معنی یوں ہے کہ اللہ کریم اور فرشتوں کا جو درود ہے، اللہ کریم ان کی جو تعریف محمد ہے، یہ 1 دن 2 دن 10 دن 1 سال 10 سال کی بات نہیں. اللہ کی تعریف ہمیشہ ہے اور یہ ہو رہی ہے، اس میں انقطاع نہیں. تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شان و عظمت کے حوالے سے میری گفتگو کا 5واں نقطہ یہ ٹھہرا
ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے اعلیٰ، عمدہ، پیارے اور عظیم الشان اسماء مبارکہ ہے۔ میری گفتگو کا چھٹا نکتہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کے حوالے سے کتنی باتیں ہیں اللہ ہی بہتر جانے، لیکن میں بیٹا موبائل نیچے کر دو، موبائل نیچے کر دو، لیکن میں اسی چھٹی بات پر اپنی گفتگو انشاءاللہ ختم کروں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی شان و عظمت کے حوالے سے میری گفتگو کی آخری اور چھٹی بات، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں کہ جب انہیں تاج نبوت پہنایا گیا، جب انہیں نبی اور رسول بنا کے بھیجا گیا، تو قرۂ ارضی میں حکم الہی یہ ہوا کہ اب دنیا میں سکہ چلے گا تو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا۔ کوئی کتنی شان والا، کتنے مقام والا، کتنے رتبے والا کیوں نہ ہو، اگر وہ نجات چاہے تو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعدار کی حیثیت سے زندگی بسر کرے۔ انسانوں میں سب سے اعلیٰ حضرات انبیاء ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 81 اور 82 میں اللہ کریم نے وعدے کیا کہ انہوں نے حضرات انبیاء سے عہد لیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ۔ جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے پختہ عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب و حکمت دوں پھر تمہارے پاس رسول آئیں، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ۔ اے گروہ انبیاء، تم نے ان پر ایمان لانا ہے اور ان کی مدد کرنی ہے، اور دونوں باتیں لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم نے ضرور ان کے ساتھ ایمان لانا ہے اور ضرور ان کی مدد کرنی ہے۔ اور پھر اس بات کی تاکید کرتے ہوئے فرمایا کہ کیا تم اقرار کرتے ہو؟ حضرات انبیاء نے جواب دیا، قالوا اقررنا، انہوں نے عرض کیا ہم نے اقرار کیا۔ اللہ جل جلالہ نے فرمایا، قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین، گواہ ہو جاؤ میں رب العالمین بھی اس معاہدے پر گواہوں میں سے ہوں۔ فمن تولى بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون۔ جو نبی اس عہد کو توڑے، حضرات انبیاء عہد نہیں توڑتے، لیکن معاملہ کی اہمیت واضح کرنے کے لیے فرمایا جو کوئی اس عہد کو توڑے فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو وہی لوگ ہیں فاسقوں میں سے۔ گفتگو کا چھٹا نکتہ اچھی طرح نوٹ فرما لیجیے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بعثت و رسالت کے بعد، تاج نبوت پہنائے جانے کے بعد، قرۂ ارضی پر آپ کے سوا
کسی اور کا سکہ نہ چلے گا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کو خوب واضح کیا۔ امام دارمی اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لضللتم من سواء السبیل ولو كان موسى حيا وأدرك نبوتي لاتبعني أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قسم کھا رہے ہیں۔ کون؟ اللہ کی مخلوق میں سب سے سچے۔ کیوں کھا رہے ہیں؟ امت کے دلوں میں بات جاگودی ہو جائے، امت کے دلوں میں بات اتر جائے۔ پھر سماعت فرمائیے، ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر موسیٰ آ جائیں اور تم مجھے چھوڑ کر ان کی پیروی کرو، کیا ہو؟ لَضَلَلْتُم مَّن سَوَاءِ السَّبِيلِ، یقیناً سیدھی راہ سے بھٹک جاؤ۔ لوگوں غور کرو، ہم اہل حدیث، ہماری دعوت کیا ہے؟ اور لوگ ہمیں کیا طعنہ دیتے ہیں؟ بزرگوں کے منکر، بزرگوں کے گستاخ۔ مجھے بتلاؤ کون امتی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑا بزرگ ہے؟ موسیٰ علیہ السلام بڑے ہیں یا کوئی امتی بڑا؟ سارے امتی مل جائیں ایک نبی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اور نبی بھی کیسے؟ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، جو کلیم اللہ ہے۔ 5 انبیاء سب سے بڑی شان والے، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ اولو العزم، عظیمت والے 5 رسولوں میں سے ایک حضرت موسیٰ۔ فرمایا اگر وہ آ جائیں اور تم مجھے چھوڑ کر ان کی پیروی کرو، ہدایت پا جاؤ۔ فرمایا یقیناً سیدھی راہ سے گمراہ ہو جاؤ گے۔ لوگوں اللہ کے لیے اہل حدیث کی دعوت پر غور کرو۔ بزرگوں کا احترام یہ اور بات ہے، بزرگوں کے نام کی آڑ میں مدینے والے کی سنت کو چھوڑنا یہ اور بات ہے۔ بزرگوں کا احترام لازم، وہ زبان جل جائے، وہ زبان اللہ بند کر دے جو دین والوں کی توہین کرے، حضرات آئمہ کی گستاخی کرے، اللہ اس زبان کی بولنے کی طاقت چھین لے۔ لیکن بزرگوں کے احترام کا یہ معنی تو نہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سکے کی بجائے کسی اور کا سکہ چلانے کی کوشش کی جائے۔ اس بات کی اجازت نہ عرش والے رب دیتے ہیں، نہ مدینے والے نبی دیتے ہیں۔
اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ فرمایا اگر موسیٰ خود بھی آ جائیں اور میری نبوت کا زمانہ پالیں تو وہ بھی میرے تابعدار ہو کے میری اتباع کر کے زندگی کو بسر کرے۔ لوگوں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی شان، ان کا مقام، ان کی قدر و منزلت اس نے نہیں پہچانی جو آپ کے فرمان کے مقابلے میں کسی اور کی بات کو لائے۔ آئیے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس بارے میں ان کی بات سنیں۔ امام دارمی نقل کرتے ہیں، امام دارمی روایت کرتے ہیں، ابن عباس نے فرمایا اما تخافون ان تعذبوا او يخسف بكم الارض ان تقولوا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال فلان۔ تم اس بات سے ڈرتے نہیں کہ تم پر اللہ کا عذاب نازل ہو جائے یا تمہیں زمین میں دھنسا دیا جائے کہ تم یہ کہتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اور فلاں نے یہ کہا۔ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ سندھی بھائی اردو سمجھتے ہیں یا میں ویسے بول رہا ہوں؟ جی بس ایک ہی بول رہا ہے، اونچی بولو پتہ لگی مجھے۔ آ رہی ہے آدھی کے ساری؟ پوچھ سکتا ہوں میں کتنے نقطے بیان ہوئے؟ زور سے بولو، ادھر سے آواز نہیں۔ اچھا، ابن عباس کیا فرما رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی اور کی بات کو نقل کرنا اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی۔ فرمایا ڈرتے نہیں کہ تم پر اللہ کا عذاب آ جائے، زمین میں دھنسائے جاؤ کہ یہ کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا اور فلاں نے یوں کہا۔ یہ کہنے کی بھی اجازت نہیں۔ جب آپ کا فرمان آ جائے اس کے بعد قیل و قال کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور رب ذوالجلال کی عنایت سے اہل حدیث پر اللہ کی یہ کرم نوازی ہے، ان کا مسلک، ان کی دعوت، ان کی آواز، ان کی پکار صرف یہی ہے، اے لوگو مدینے والے کا مقام پہچانو۔ جب ان کی سنت آ جائے سب کی چھوڑو، بزرگوں کا احترام، اللہ کی ان پر رحمتیں ہوں، لیکن اتباع سکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا۔ امام شافعی رحمہ اللہ انہوں نے کیا خوب فرمایا، فرماتے ہیں اذا ثبتت السنہ فهو اللازم لجمیع من عرفہ۔ جب سنت ثابت ہو جائے، جس نے اسے جانا اس پر لازم ہے کہ وہ اس کی اتباع کرے۔ لا یقویہ ولا یوہنہ غیرہ۔ سنت کے ثابت ہونے کے بعد کسی کے ماننے سے سنت کی قوت میں اضافہ نہیں ہوتا۔ جب عمارت
مضبوط ہو تو اسے سہاروں کی ضرورت ہوتی ہے؟ جواب دو۔ عمارت مضبوط ہے، اب پائے ستون مزید کیوں کھڑے کرنے ہیں؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی اتباع، اس کی جو عمارت ہے وہ محتاج ہے فلاں اور فلاں کی؟ فرمایا لا یقویہ ولا یوہنہ غیرہ، کسی کی تائید سنت اس کی محتاج نہیں، وہ پہلے سے بہت قوی ہے۔ اور اگر کوئی سنت کی مخالفت کرے تو کیا اس سے سنت کی حیثیت میں کمزوری آئے؟ نہ تائید، سنت اس کی محتاج، نہ مخالفت، سنت اس سے متاثر ہو۔ ہمارے برادران یہی کہتے ہیں نا، یہ سارے لوگ، اتنے زیادہ لوگ، ان کی بات لوگوں سن لیجئے، جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں پوری دنیا کے لوگ جو اس وقت موجود ہیں، نہیں، پوری امت ایک پلڑے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے پلڑے میں، کون سا پلڑا باری؟ ہم اہل حدیث، ہمارا یہ ایمان ہے، پوری امت نہیں، امت کے ساتھ پہلی امتیں اور ان کے انبیاء بھی ہوں، وہ سارے کے سارے ایک پلڑے میں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا ایک پلڑے میں، وہ اس پلڑے سے کہیں باری۔ امام نووی شرح النووی میں تحریر کرتے ہیں، اذا ثبتت السنہ لا تترک لترک بعض الناس، اگر سنت ثابت ہو جائے کچھ لوگوں کے چھوڑنے کی وجہ سے اسے چھوڑا نہ جائے، او اکثرہم، اگر لوگوں کی اکثریت کسی ثابت شدہ سنت کو چھوڑ دے پھر بھی اس سنت کو چھوڑا نہ جائے گا۔ اور اس کے بعد امام نووی کیا فرماتے ہیں؟ رب ذوالجلال کی ان پر لا تعداد رحمتیں، اور پھر فرماتے ہیں وَتَرْكِهِمْ كُلِّهِمْ لَهَا، اگر سنت ثابت ہو جائے سارے لوگ اس سنت کو چھوڑ دیں، سارے لوگوں کو چھوڑا جائے گا، سنت کو نہ چھوڑا جائے۔ حافظ ابن کثیر تفسیر ابن کثیر میں اسی بارے میں ایک بہت خوبصورت بات تحریر کرتے ہیں، اور انہی کی بات پر اللہ کی توفیق سے اپنی بات ختم کر رہا۔ فرماتے ہیں اللہ اکبر، اور اگر اس بات سے سونے کے، اگر اس بات کو سونے کے پانی سے لکھا جائے تو سونے کے پانی کی قیمت میں اضافہ ہو جائے۔ فرماتے ہیں فَتُوزَنُ الْأَقْوَالُ وَالْأَفْعَالُ بِأَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ فَمَا وَافَقَ ذَلِكَ قُبِلَ وَمَا خَالَفَ ذَلِكَ رد على قائله وفاعله كائنا من كان۔ فرماتے ہیں جتنے قول اور جتنے اعمال ہیں انہیں تولا جائے گا، اور تولنے کے لیے ترازو کیا ہے؟
جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و اعمال، جو قول جو عمل ان کے ترازو پہ پورا اترا اسے قبول کیا جائے گا، اور جو قول جو عمل اس کے مخالف ہوگا، کہنے والا کرنے والا کوئی ہو، اس کا قول اور عمل اس کو واپس کر دیا جائے۔ تو گفتگو کا چھٹا نقطہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کے حوالے سے کہ آپ وہ ہیں کہ آپ کی بعثت و رسالت کے بعد روئے زمین پر سکہ چلے گا تو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا۔ اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو جاننے، پہچاننے، اس کی قدر کرنے اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کے نقش ترتیب دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کے اختتام سے پہلے میں اس شہر میں اپنی حاضری کو اپنے لیے اللہ کریم کی ایک بہت بڑی توفیق سمجھتا ہوں، اور میری اس شہر میں یہ دوسری مرتبہ حاضری ہے۔ ایک دفعہ اللہ کریم نے مجھے یہ شرف عطا فرمایا کہ شیخ العرب والعجم سید بدیع الدین رحمہ اللہ تعالی رحمتا واسعہ، ان کی زندگی میں ان کے خطبہ جمعہ میں حاضر ہونے کا اللہ کریم نے اعزاز بخشا، اور آج دوبارہ ان کے شہر میں ان کے لگائے ہوئے عظیم الشان درخت کو دیکھنے کا موقع نصیب ہوا۔ اللہ کریم سے میری عاجزانہ التجا ہے کہ حضرت الشیخ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، درجات کو بلند فرمائے، اور انہوں نے توحید و سنت کے لیے یہ باغ جو ترتیب دیا اسے تا قیامت سرسبز و شاداب رکھے، اور انہیں اس باغ کا تا قیامت ان کے نامہ اعمال میں اجر و ثواب جاری اور ساری رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔